نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد صفحہ نمبر 5 پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 23 جہاں سے آج ہمارے درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 22 تک کے مضامین ہمارے سامنے آئے اور آپ کی خدمت میں یہ بات تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی۔ دوبارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن کے اندر وہ بات پھر سے بیٹھ جائے اور ذرا بات تازہ ہو جائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے بہت ساری دلیلوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے کچھ دلیلیں وہ ہیں جن کا تعلق میرے اور آپ کے ہمارے وجود سے ہے، اور کچھ دلیلیں وہ ہیں جن کا تعلق اس کائنات کے بکھرے ہوئے نظام سے ہے۔ وہ دلیلیں جن کا تعلق ہمارے وجود سے ہے ان کو کہتے ہیں دلائل انفس، ہمارے نفس کی دلیل، اور جن دلیلوں کا تعلق اس کائنات کے بکھرے ہوئے نظام سے ہے اس کو کہتے ہیں دلائل آفاق، یعنی اس کائنات کے سب نظاموں پہ غور کرو اور اللہ کی ذات کی پہچان حاصل کرو۔ اس کے بعد جو آج کی آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کے 30 پاروں میں، اس آیت کو اللہ کریم نے کئی جگہ پر ریپیٹ کیا ہے، مگر سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ یہیں پر آئی ہے، اور یہ آیت نہیں، یہ قیامت کی آنے والی صبح تک ایک چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر 2 موتی ہیں بڑے انمول، بڑے قیمتی اور بڑے نایاب، اور وہ دونوں کے دونوں قیمتی اور نایاب موتی اللہ نے ہم کو بن مانگے عطا کر دیے ہیں۔ ایک موتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے انمول موتی کا نام ہے کتاب اللہ، قرآن پاک۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب سب جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے جتنے اختلافات پیدا کیے گئے کسی کتاب میں نہیں، کسی میں نہیں۔ یہودیوں کو جو مسلمانوں سے دشمنی ہے، عیسائیوں کو جو مسلمانوں سے دشمنی ہے، اس دشمنی کا بہت بڑا سبب اندرونی حسد۔ قرآن پاک میں 15واں پارہ اور 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل اب تو ان بدبختوں کی کرتوتوں کی وجہ سے گالی بن گیا لفظ اسرائیل، ورنہ یقینی بات یہ ہے کہ لفظ اسرائیل جو ہے بڑا مقدس لفظ ہے۔ اسرائیل نام ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جسے ہم عربی کے اندر عبداللہ کہتے ہیں، عبرانی زبان میں اسی کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام تھا جناب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور جناب یوسف کے ابا جان جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کی نسل میں بہت سارے نبی پیدا کیے، ایک دو نہیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یحییٰ، جناب زکریا علیہم الصلاۃ و تسلیمات۔ ان کی تعداد کم از کم جو بنی اسرائیل میں نبی بن کر آئے ان کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض گھر ایسے تھے کہ ایک ایک گھر کے اندر 10 نبی تھے، 10 نبی تھے ایک ایک گھر کے اندر،
باپ بیٹا پوتا پڑپوتا، نبوت ہی نبوت ہے، اللہ کی شان۔ اب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جتنی نبوت ہے وہ ساری کی ساری ہمارے خاندان میں بند ہے، سب کی سب ہماری خاندان میں بند ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی شان کہ پروردگار نے اسی ابراہیم کو بیٹا دیا، یعقوب بھی، اسحاق بھی، اور اسی پروردگار نے ابراہیم کو بیٹا دیا اسماعیل بھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان سے یہودیوں کی نفرت کا کیا سبب ہے؟ سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ کو خراب کرنے کے لیے کہ جس بچے کو ابراہیم نے چھری کے نیچے لٹایا تھا وہ اسحاق تھا، زور و شور کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس بچے کا نام اسحاق تھا۔ بات اصل میں اتنی ہے کہ اسحاق بھی ابراہیم کی اولاد ہے اور اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے، مگر ان دونوں کے اندر سے اسماعیل کے اوپر ہم نے جو زیادہ فوکس کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو مسلمانوں سے دشمنی ہے، اس دشمنی کی میں ایک چھوٹی سی اگر مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی ایک پارٹی ہو، سیاسی جماعت، اور کوئی دوسری جماعت آ جائے اور ایک سیٹ ایسی ہو جو نسلی طور پہ کسی گھرانے کی، کسی پارٹی کی چلی آ رہی ہو، اور کوئی نئی جماعت آ کے الیکشن میں حصہ لے اور اس کا انتخاب ہو جائے، تو یقینی بات ہے جو پہلے سے اس سیٹ کے اوپر بیٹھنے والا تھا وہ تو کہے گا کہ میں اس کو مار دوں، کاٹ دوں، بیڑا غرق کر دوں۔ نبوت چلی آ رہی تھی اسرائیل کی اولاد میں، اور پروردگار نے اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے ایک کے، اور وہ ایک بھی ایسا تھا جو سب نبیوں کا سردار تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نبوت کا تاج بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل کے سر پہ رکھا گیا، بس وہاں سے طبیعتوں کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی دین، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کا قرآن، اس کے بارے میں نئی سے نئی باتیں، نئی سے نئی باتیں۔ آسمان سے پروردگار عالم نے تقریباً 317 یا 315 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں اتاری ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی کتابیں۔ شہرت ملی 4 کو، اجتماعی طور پہ جس کے مضامین محفوظ رہے وہ 4: تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ ان چاروں کتابوں کا جو لفظی معنی ہے، لفظی معنی اس کو اگر سمجھا جائے، تورات کا لفظی معنی ہوتا ہے قانون، ضابطہ، اصول، لا۔ زبور کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا صحیفہ، لکھی ہوئی کتاب۔ انجیل، بائبل، اس کا معنی ہوتا ہے بشارت، خوشی کی خبر۔ قرآن پاک کے بہت سارے مطلب ہیں، مگر 2 مطلب بڑے نمایاں اور واضح۔ قرآن، قرن سے قرن کا معنی جوڑنا، ملانا۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو بندے کو رب سے اور رب کو بندے سے جوڑ دیتی ہے۔ نمبر 2، قرآن وہ کتاب کہ جس کو بار بار پڑھا جائے، جتنی مرتبہ پڑھا جائے اتنی مرتبہ نیا سکون، نئی لذت، نئی چاشنی، نئی راحت محسوس ہو، اسے قرآن کہتے ہیں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، بڑی کوشش کر لی کہ کسی طرح قرآن پاک کو ڈگمگا کے خراب کر دیا جائے۔ اللہ کی شان کے پروردگار جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم کے اندر کوئی رائے نہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب افراد، 1.25 لاکھ، 1,25,000 افراد، جن میں صحابہ بھی تھے، جن کے اندر تابعین بھی تھے، بڑے بڑے علماء اور محدثین بھی تھے۔ 1.25 لاکھ افراد کو قتل کروانے والا حجاج ابن یوسف تھا، ظالم ترین شخص۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ قرآن پاک پہ زیر زبر پیش، اللہ جس سے کام لے لے۔ یہ جو ہمارے سامنے زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں نا، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے تھے۔ اس نے علماء کا بورڈ بٹھایا۔ اب وہاں پہ انکار کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا نا، انعام تو بڑی دور کی بات ہے، انعام تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہاں تو یہ تھا کہ اس کا جب دربار لگتا تھا نا، تو جو آپ نے قصائی کے ہاں مڈی دیکھی ہے جس کے اوپر گوشت اور ہڈی کاٹی جاتی ہے، اس طرح سے 2 بڑی بڑی مڈیاں ہوتی تھیں اور ان کے نیچے سرخ رنگ کا چمڑا بچھا ہوا ہوتا تھا۔ جہاں کسی نے تھوڑا موٹا انکار کیا، بندے کو پکڑا، مڈی پہ سر رکھا، بسم اللہ یا لفظ، سر الگ تھڑ الگ۔
اس کا جب دربار ختم ہوتا تھا تو روزانہ اس کے دربار میں سے 5, 7, 8, 9 لاشیں اٹھا کرتی تھی. اس کے لیے بندہ مارنا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. بس اللہ نے کام لینا تھا. اللہ جس سے چاہتا ہے کان پکڑ کے کام لے لیتا ہے. اللہ کی شان, اللہ کی حکمت. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں قرآن پاک پہ زیر زبر پیش لگواؤں تاکہ بعد والوں کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے. اب اس نے دیکھا سب, اور تھا بڑا عقل مند آدمی, ظالم تو تھا مگر بڑا عقل مند آدمی تھا, بہت عقل مند آدمی تھا. اس کو آ کے کسی نے کہا کہ حجاج صاحب اپنی خیر مناؤ. کہنے لگا جی کیوں خیر مناؤں؟ کہنے لگا کہ فلاں شہر کے اندر نا 8 اولیاء کرام آئے ہیں, بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں, اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعا کر دیں یا دعا کر دیں وہ اللہ قبول کر لیتا ہے. لہذا آپ کو مشورہ یہ کہ ذرا ہاتھ روک کے رکھنا. ان کے لیے اگر تم نے کوئی ایسی بات کہہ دی اور ان کی بددعا لگ گئی نا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. کہنے کا فکر ہی نہ کرو, مجھے سب کا علاج پتہ ہے. حالانکہ ظالم تھا مگر آپ اندازہ لگائیں کیسی گہرائی کی بات جاننے لگا. وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں, مجھے کسی دن ان کے پاس لے کر چلو. وہ لے کر چلے گئے. حضرت جی میرے لیے دعا کیجئے گا, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, میں آپ کے سامنے دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں, فلاں کام یہ بڑی خدمت گزاری ہے. گیا اور جا کے کہا یہ میری طرف سے قبول فرمائے. نہیں ہم کوئی چیز کسی کی نہیں لیتے, جاؤ لے جاؤ. واپس آ گیا. 2 دن کے بعد پھر چلا گیا. تیسرے دن کے بعد پھر چلا گیا. حجاج بن یوسف جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا, خدمت کر رہا ہے. بالآخر کہا کہ چلیں آپ تحفہ قبول نہیں کرتے, برائے مہربانی ایک وقت کا کھانا تو قبول کر لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت قبول کرنا سنت ہے, آ جائے. چلو سوچیں گے. پھر آپس میں مشورہ ہوا. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر جناب گیا, بلایا محل میں, دعوت کھلائی, تحفے دیے, شاہی گاڑی میں بٹھا کے ان کو بگی میں رخصت کر دیا. ادھر وہ مہمان وہ اولیاء باہر نکلے اور ادھر حجاج ابن یوسف نے مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے کہا اللہ کا شکر ہے اب میں بالکل مطمئن ہوں اور میں بالکل محفوظ ہوں. اس نے پوچھا یار تم کیسے محفوظ ہو؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ کہ ان کو جو میں نے دعوت کھلائی ہے نا وہ سارا سرکاری ٹیکس کا پیسہ تھا, اور مجھے یقین ہے کہ جب ایک لقمہ بھی پیٹ میں حرام کا چلا جاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. اب یہ لاکھ میرے لیے بد دعائیں کرے کوئی قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ میں نے اس جڑ کو ختم کر دیا جہاں سے دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط اولین رزق حلال. میں نے حرام کا جو لقمہ ان کے پیٹ میں اتار دیا, اب دعائیں ختم, قصہ پار, جو مرضی روتے پیٹتے رہے, کوئی چکر نہیں ہونے والا. یہ حجاج بن یوسف ظالم بھی تھا مگر بڑا سمجھدار بھی تھا. اس نے زیر زبر پیش لگوانے کا کام شروع کیا, اور تاریخ کی مصروف ترین شخصیت, معروف ترین شخصیت, معروف بھی تھے مصروف بھی تھے, خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ. ان سے کہا کہ حسن یہ کام تمہارا ہے. اب انہوں نے تھوڑی سی کوئی نئی نکل کی کہ نہیں ایسے نہیں ویسے. کہنے لگا دیکھ لو یہاں میرے دربار میں ہوتا کیا ہے, میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا. بسم اللہ اللہ اکبر, سر الگ دھڑ الگ. جان بھی بچانا ضروری ہے. کام ہو گیا. چلتے چلتے زیر زبر پیش لگتے پہنچے سورہ کہف پر. سورہ کہف میں کئی دفعہ عرض کر چکا کہ سورہ کہف 15ویں پارے کا آخر ہے, 16ویں کا شروع ہے. اور سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن جو اس کی تلاوت کرتا ہے نا, ایک جمعے سے اگلے جمعے تک زمین سے آسمان تک کا نور ہے جو پڑھنے والے کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. اور یہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں دجال کا, امام مہدی کا اور ساری قیامت کے قرب کی علامات کے بارے میں, یہی فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا. اور جناب عیسیٰ اور جناب مہدی جب یہ دونوں کے دونوں افراد مل کر مسلمانوں کی قیادت کریں گے تو میرے دوستو یاد رکھنا, جیسا کہ ہر فوج کا ایک ترانہ ہوتا ہے, ہر فوج کی زبان پر ایک نعرہ ہوتا ہے, مہدی اور مسیح ان دونوں کی فوج کی زبان پر جو ترانہ ہوگا وہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہوگی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا.
یہ سورہ کہف کی پہلی آیت، یہ جناب عیسیٰ اور جناب مہدی ان دونوں کی فوج کی زبان پہ پہلے ترانے کے طور پہ جاری ہوگی۔ چلتے چلتے سورہ کہف کے اوپر زیر زبر آنے لگے، بہت بڑی جگہ پہ سب بیٹھ کے کاتب کام کر رہے ہیں، لکھائی ہو رہی ہے۔ سورہ کہف 15واں پارہ چلا، ختم ہونے کے قریب آیا۔ سورہ کہف کی ایک آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیں۔ جناب موسیٰ جناب خضر ایک بستی میں پہنچے، اس بستی میں گئے تو بستی میں دیکھا ایک دیوار گرنے والی تھی۔ جناب خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یار خضر، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، تم نے یہ دیوار سیدھی کر دی، بہتر نہیں تھا کہ اس کے بدلے کوئی مزدوری میں کھانا پانی مانگ لیتے؟ جناب خضر نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، موسیٰ میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، چپ کر کے رہنا، میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو سوال و جواب نہیں کرنے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ دیوار تم نے سیدھی کر دی اور کچھ مزدوری بھی نہیں لی؟ وہ بستی کے رہنے والے اتنے بدبخت اور بدنسبت قسمت ہے کہ جب ان سے کہا نا کہ یار بھوک لگ رہی ہے، کوئی ناشتہ پانی تو کروا دو ہمیں، دیکھا بھی کہ چہرے سے نیک انسان ہے، ہماری ٹوٹی کی دیوار بھی سیدھی کر دی، مگر بعض لوگ بڑے کم احسان اور بدقسمت اور بڑے خبیث نیچر کے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بڑی پیاری بات کہتے تھے، مولانا ادریس صاحب کے صاحبزادے تھے مولانا نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شاگرد تھے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا اعزاز علی صاحب کے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، کہیں پڑھاتے نہیں تھے، جامعہ اشرفیہ میں رہتے تھے اور میرے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب کبھی سورۃ الرحمان پڑھتے پڑھتے نا، ابا جان مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر آتے تھے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آتا ہے کہ اے بندو، اللہ کی بارگاہ میں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ فرماتے تھے کہ ابا بڑی پیار سے مسکرا کے کہتے تھے کہ مولوی نعمان، آج کل ہم لوگوں کا طریقہ اور مزاج ایسا بن چکا ہے، هل جزاء الاحسان الا النقصان، جو کرے احسان اسی کو پہنچاؤ نقصان، جو جتنا بڑا احسان کرے اتنا بڑا نقصان پہنچاؤ اس کو، تم اتنی بڑی کمر میں چھرا پھونک دو اس کے تم۔ تو بعض لوگوں کی نیچر بڑی خراب ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ نے، جناب خضر نے دیوار سیدھی کر دی، ان سے کہا کہ یار ہم پردیسی ہیں، کوئی ناشتہ پانی کرو گے؟ نہیں، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، بستی کے رہنے والوں نے ابو انکار کر دیا، کس چیز سے؟ کہ ہم تمہاری مہمانداری نہیں کر سکتے۔ اب میرے دوستو جب تک یہ قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، فلسطین کے قریب وہ بستی تھی۔ اب جب تک یہ قرآن پاک پڑھا جائے گا، تفسیر لکھی جائے گی، لوگ کہیں گے نا کہ وہ کون سی بستی تھی۔ اب حجاج ابن یوسف کے زمانے میں جب زیر زبر پیش لگ رہے تھے نا، وہاں کے بستی والے آ گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کی بڑی ہم نے جاہ و جلال ہے، سب کچھ موجود ہے، ایک چیز ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نا سونے اور چاندی میں تول دیں گے، جتنی دولت چاہیے آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ ایک بات کریں، سورہ کہف کے اندر جو با ہے نا، با، اس با کو تا بنا دیں، با کا تا بنا دیں۔ لفظ کیا تھا؟ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا اس بات سے کہ مہمان نوازی کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے حجاج اس با کو تا بنا دو، لفظ کیا بنتا؟ با سے تا، دو نقطے اوپر آ جاتے، لفظ کیا بنتا؟ فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ترجمہ کیا بنتا؟ وہ بستی والے اتنے مہمان نواز تھے، وہ خود آئے کہ ہماری مہمان نوازی قبول کر لیں۔ اب اندازہ لگا اتنا ظالم انسان تھا، سب کچھ تھا، وہ بے کو طے کرتا، سونے کا ڈھیر اس کے پاس آ جاتا، کہنے لگا تمہیں میں 3 تک گنتی گننے کا موقع دیتا ہوں، اس دربار سے باہر نکل جاؤ، نہیں تو تمہارا پتہ نہیں چلے گا تم کہاں سے آئے تھے، اس لیے کہ میں ظالم ہوں، میں لالچی ہوں، جو کچھ بھی ہوں دنیا کے لیے ہوں، مگر یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تم ساری دنیا کی دولت بھی لا کر مجھے دے دو، میں تب بھی ایک نقطے کو ایک جگہ سے بدلنے کو تیار نہیں ہوں۔
بڑی بڑی کوششیں ہوئی. خلیفہ ہارون رشید عظیم مسلمان خلیفہ، عظیم مسلمان خلیفہ. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو تاریخ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اسلام کے لیے سربلندی کا کام کیا وہ ان کے نام لے لے کے لعنت بھیجتے ہیں. ہے طبقہ ایسا گندا طبقہ، لعنتی طبقہ، جسے پروردگار عالم نے ظلمت اور سیاہی کے اندر ملوث کر دیا. اس ظلمت سیاہی کا نشان 12 مہینے ان کے گھروں پہ پروردگار لہراتا رکھتا ہے. آپ سمجھ گئے بخوبی. ان بدبختوں نے جہاں پہ اور برکت والی شخصیات پر لعنت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ خلیفہ ہارون رشید پر بھی لعنت بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا باتیں کہی جاتی ہیں. آج ہی دنیا کا حکمران تھا اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے بڑے بے شمار کام کیے. بادشاہ تو دور کی بات ہے، اللہ خیر کرے ہم لوگ اب جاتے ہیں جمرہ کرنے کے لیے، پانی ملتا ہے نہانے کو، وضو کرنے کو، پینے کو. اندازہ لگائیں سینکڑوں سال پہلے جب پانی نام کی چیز وہاں پہ کوئی نہیں تھی، اس بادشاہ کی بیوی جس کا نام تھا ملکہ زبیدہ، اس نے اپنا زیور، اپنی دولت، تمام چیزیں خرچ کر دی، اور تمام چیزوں کو خرچ کرنے کے بعد ایک عورت ہو کر اتنی سخاوت کی کہ اس نے مکے سے مدینے تک ایک نہر بنوائی پہاڑوں کو کھدوا کر، جس کا نام آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے موجود ہے. آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر لان تان کرنا بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے. سوشل میڈیا کا دور، صبح کو آپ کھولتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے مولا علی نے یہ فرمایا، مولا علی نے یہ فرمایا، مولا علی نے یہ فرمایا. میرے سر آنکھوں کے اوپر ہے. کیا باقی صحابہ گنگے تھے؟ باقی صحابہ بہرے تھے؟ کسی نے کوئی بات نہیں فرمائی؟ کسی نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی؟ سارے صحابہ بالکل خاموش تھے. کون ساتھی بات کر رہے؟ خاموشی اختیار کریں. درس کے دوران نہ موبائل کھولے، نہ چلائیں، نہ بات کریں. مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. کسی ایک کی وجہ سے ساروں کی توجہ خراب ہوتی ہے. جتنی چیزیں، جتنی باتیں، جو کچھ بھی، وہ تمام کی تمام تر باتیں حضرت علی نے یہ کہا، مولا علی نے یہ کہا، مولا علی نے یہ فرمایا، بس سر آنکھوں پہ فرمایا. کون اس کا انکار کرتا ہے؟ مگر حضور کے دوسرے صحابہ کرام بھی تو کچھ جانتے تھے کہ نہیں؟ ان کی زندگی میں بھی کوئی کارنامے تھے کہ نہیں؟ کہ بس اسلام کے دامن میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. بدر کہاں گئی؟ احد کہاں گیا؟ خندق کہاں گئی؟ خیبر کہاں گیا؟ یرموک کہاں گئے؟ قادسیہ کہاں گئی؟ مصر، ایران، شام، ان کے فتح کرنے والے کہاں گئے؟ ایک کو اٹھاؤ سر پر، ایک کو اٹھاؤ پیر پر. یہی وہ جگہ ہیں جو فلسطین کے پاس آج مقدس ترین مقامات ہیں، تینوں ایمان والوں کے، تینوں آسمانی مذہب والوں کے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ یہاں پیدا ہوئے تھے، بیت الحم. یہودی دیواریں گری، ایسٹرن وال، اس کے ساتھ گر گر کے، رگڑ رگڑ کے روتے، چیختے چلاتے، مقدس ترین جگہ. مسلمان کہتے ہیں یہ دیوار براق کہ پروردگار نے آقا علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی اور براق کو یہاں لا کے باندھا گیا تھا. تینوں کے لیے مقدس جگہ. مگر تاریخ والے یہ بتاتے ہوئے کیوں الٹیاں آتی ہیں؟ رافضیت زدہ، سبائیت زدہ ذہن، سبائیت کے پروردہ، یہ بیٹھنے والے سوشل میڈیا کے اوپر یہ انجینئر فلاں فلاں بغلول پاگل، دین سے دشمن، دین کے عاری، بکواس کرتا رہا زندگی بھر. کبھی کسی کو کچھ کہا، کبھی صحابہ کو کچھ کہا. اب چند دن پہلے اس پیغمبر نے اپنے ابا کو کہا، عمران خان کو، اب پتہ لگ رہا ہے اسے کہ کسی کو گالی بکنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ساروں کے انتقام لے رہا ہے، اس سے ساروں کے انتقام لے رہا ہے. دبا کے گالیاں پڑ رہی ہیں رات اور دن اس منحوس کی شکل کے اوپر، رات اور دن سارا وقت یہ کام ہے. یہ بتاتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ یقیناً علی نے خیبر فتح کیا، سراخوں پر کون انکار کرتا ہے؟ یقیناً حسنین کریمین کی قربانیاں. مگر سبائیت زدہ ذہنوں، رافضیت کے ٹکڑوں پہ پڑنے والوں، خواصت کے دلالوں، اسیروں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہی مقدس ترین جگہ، ادھر مسجد اقصی، ادھر بیت المقدس کی جگہ، یہودیوں کی دیواریں گریا، عیسائیوں کا بیت الحم، جبل زیتون، محلہ ناصریہ،
جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، انہی کے بیچ میں، انہی کے جھرمٹ میں آج نہیں قیامت کی صبح تک کے لیے موجود ہے مسجد عمر رضی اللہ تعالی۔ وہ مسجد کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ یہاں ہوا کیا تھا، کون آیا تھا یہاں پر، کون قرآن کا عاشق آیا تھا۔ اور جناب عمر کو رضی اللہ عنہ کو قرآن کے ساتھ جو عشق تھا نا، کسی اور کو اتنا نہیں تھا۔ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ابا کہیں جاتے تھے آتے تھے، آنے کے بعد جانے کے بعد ابا کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا، بچہ بیوی سب بعد میں، سب سے پہلے آ کے الماری میں جگہ تھی، وہ قرآن پاک کے کچھ اوراق رکھے تھے، سب سے پہلے فاروق اعظم آتے تھے، قرآن پاک پکڑ کے سر پہ رکھتے تھے، آنکھوں پہ چومتے تھے، سینے پہ لگاتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے کہ اللہ ہم اس قابل نہ تھے، تو نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پہلا کام یہ کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج مسجد اقصی کے لیے لوگ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، عمر جا رہے ہیں مسجد اقصی کی چابی لینے، اور انشاءاللہ یاد رکھیے گا اب بھی اگر اس کے لیے فتح یابی کا اور وہاں کے مسلمانوں کی بازیابی کا کسی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ اگر بنائے گا تو وہ کسی عمر کے ماننے والے کو بنائے گا، عمر کے گستاخ کو نہیں بنائے گا۔ پڑھو تاریخ کا مطالعہ کرو، اللہ نے جتنے ولی پیدا کیے ہیں سب کے سب اہل سنت میں سے ہیں، جتنے فاتحین پیدا کیے سب اہل سنت میں سے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی ہو، وہ طارق بن زیاد ہو، وہ سلطان فتح علی ٹیپو ہو، جتنے ملیں گے صحابہ کرام کے ماننے والے ملیں گے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جتنوں نے خدا کی قسم کمر میں چھڑا پھونکا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو کسی اور جگہ کے ملیں گے، سارے کے سارے بارڈر کراس کرنے والے ملیں گے، آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا جو اسلام کے بارڈر کی اس طرف ہو۔ عمر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی کی چابی لینے۔ عیسائیوں کے پادری بیٹھے، آؤں گا اسی بات کی طرف، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نہ سمجھیے کہ یہ بات کے درس کے مخالف ہے یا درس کے غیر متعلقہ چیزیں ہیں، نہیں، متعلقہ چیزیں ہیں، متعلقہ چیزیں۔ اور میں نے پہلے دن آپ کو عرض کیا تھا کہ جب تک بتانے والے کا، بیان کرنے والے کا قرآن پاک کھلا ہو، جب تک اس کو بند کرنا، اس پر ٹیک لگانا، یوں کرنا، یہ سب کے سب قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ بالکل سیدھی بات ذہن میں رکھیے گا، جاگ کر بیدار ہو کے قرآن پاک کے سامنے آپ اپنی بیداری کا اظہار کریں، پروردگار قرآن کے علم کی خیرات آپ کو عطا کرے گا۔ یہ غنی کتاب ہے یار، غنی کا کلام ہے، غنی کا کلام ہے، بے پرواہ کا کلام ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے اپنا سارا کا سارا، سب کا سب تم علم کو دو گے تب کہیں اتنی سی علم کی خیرات تمہیں ملے گی، کچھ نہیں دو گے کچھ نہیں ملنے والا۔ اب وہ بیٹھے تھے سارے کے سارے پادری، کہنے لگے یہ عمر ایک ان کا غلام، نہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم، نہ فوج، نہ پروٹوکول، نہ گارڈ آف آنر، نہ یونیفارم، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ طے کر لیا کہ 2 منزل 2 میل میں پیدل چلوں گا، تم سوار رہو گے میرے غلام صاحب۔ کرنا خدا کا یہ کہ مسجد اقصی کے صحن میں جب داخل ہو رہے ہیں، غلام کی سواری کی باری ہے، عمر کے چلنے کی باری ہے۔ حضرت مہربانی کریں، میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ نہیں چل اپنا کام کر، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک صحابی آئے پیچھے سے، حضرت آپ کی مہربانی، آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا آپ کے کپڑوں پہ تھوڑی سی، ہم تو آج کل ساری توجہ لباس پہ ہے نا، اندر کے میلے پن کا لگے کس طرح سراغ، اندازہ لوگ کرتے ہیں اجلے لباس سے۔ اب تو کوئی رشتہ دار بھی اگر کمزور ہے اسے شادی کا کارڈ نہیں دیتے ہیں، نہیں، ہماری ویلیو نیچے ہو جائے گی۔ سگا چچا ریڑھی لگاتا، نہیں وہ چچا نہیں، میرے ابا کے دوست تھے، میں تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا تھا، میں ملک ریاض میرے گھر کی جھاڑو دیا کرتا تھا، میں بڑا مالدار امیر کبیر، مکیش امبانی میرے گھر کی بیت الخلا صاف کرنے آتا تھا، میں تو اتنا بڑا مالدار انسان ہوں۔ دولت روپیہ پیسہ، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یہ زندگی کا پیمانہ بن چکا۔ زبردستی کر کے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کپڑے پہنا دیے، ذرا صاف ستھرے کپڑے، چٹے سفید ورق دم۔ حضرت آپ ذرا بیت المقدس جا رہے ہیں، میں نے گن کے دیکھا ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، امیر المومنین کی زبان پہ شکوہ نہ شکایت۔ آج تو خدا کی قسم کسی 2 ٹکے کے ملا کا پروٹوکول مان نہیں ہے یار،
4 بندے اسے سلام کرے، وہ سمجھتے میں خدا کا بیٹا بن گیا، میں یسوع مسیح مریم کی اولاد ہوں، میں میرے بت بنا کے پوجا کرو، انسانیت سے خارج۔ میں یہاں بیٹھتا نہیں، حضرت صاحب یہ کھاتے نہیں، حضرت صاحب یہ پیتے نہیں، قبر میں حضرت صاحب کہاں سے جائیں گے؟ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، تمہارے نخرے میں گرم مسالہ، تم نبی اور صحابہ سے بڑھ کے باعزت ہو، ان سے زیادہ تمہاری عزت و تکریم و توقیر و پروٹوکول ہے تمہارا۔ اس نے کہا حضرت آپ مسجد اقصی جا رہے ہیں، میں نے گن کے دیکھا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ 22 پیبند لگے ہوئے ہیں، 22 پیبند ہیں۔ اچھا پھر کیا کروں؟ یہ کپڑے پہن لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا لا یار دے دے، کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے پہنے عمر نے، پگڑی بڑی چٹی سفید باندھی سر پہ، جوتی پہنی، چند قدم چلے، پھر لوٹ کے آئے، یار ذرا ایسا کرو میرے وہ پرانے کپڑے لے کے آؤ۔ حضرت جی کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار جس وقت سے یہ کپڑے پہنے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، کچھ غرور کا اظہار آ رہا ہے، میں محمد کا فقیر ہوں، قیصر و کسریٰ کا غلام نہیں ہوں میں، رکھو اپنے کپڑے اپنے پاس، رکھو اپنے کپڑے اپنے پاس۔ 22 پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے عمر نے، چلتے چلتے مسجد اقصی کے پاس پہنچے، پتہ لگا کہ چلتے چلتے جوتی ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم تاریخ حیران ہے، یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں 57 مسلمان ملک، عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 پیبند لگے ہوئے کپڑے، یہ ہے عمر، یہ خبیث رذیل جو عمر کو گالیاں بکتے، پوچھو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ حوض کوثر سے محروم، یہ قبر کے اندر کیڑوں کا مرکز و مرکب بنیں گے۔ مسجد اقصی میں جا رہے ہیں، عمر کی جوتی ٹوٹ گئی، یار عجیب شان کا بندہ تھا، پتہ نہیں کس مٹی سے خدا نے اسے بنایا تھا، لگتا ہے کہ نبیوں کی مٹی بچی تھی جس سے اللہ نے عمر بنا دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جو مسجد میں داخل ہو رہے، ایک جوتی ٹوٹ گئی اور جوتی دوسری ٹوٹی بھی جوتی عمر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ ہمارے تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، یہاں کیسے جاؤں، وہاں کیسے جاؤں، شادی میں جاؤں تو یوں کیسے ہوگا، میں فلاں جگہ پہ جاؤں تو کوئی کیا کہے گا، یہ کپڑے استری کے بغیر پہنے میں، فلاں کیے میں۔ عمر سے بڑے ہو، عمر تھوک دے تو ہم جیسے 50 پیدا ہو جائے۔ ٹوٹی بھی جوتی عمر کے ہاتھ میں، ایک جوتی پیر میں دوسری ہاتھ میں، غلام سوار گردن چکا کے اللہ حضرت آپ کی مہربانی آپ مجھے سوار کر لیں، خود سوار ہو جائے مجھے، یار تو اپنا کام کر، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ لو جناب یہ 22 پیبند لگے میں، یہ مسجد عمر بتاؤں گا کیوں بنی ہے، یہ اللہ نے کیوں اس زمین کے ماتھے پہ جھومر لگا کے رکھا ہے اور کیسی برکت والی جگہوں کے اوپر۔ اب جو پہنچے تو پتہ لگا کہ جناب غلام سوار ہے، عمر نیچے ہے اور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی جوتی پکڑی ہوئی ہے۔ سارے پادری اپنے بڑے جو گرو پادری تھا کہنے لگے سرکار کلہ بندہ ہے، مار کے ختم کرو، جان چھوٹے۔ وہ یار چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھو۔ ادھر بھی پادری بیٹھے، ادھر بھی پادری بیٹھے، بیچ میں جو بڑا پوپ پال پادری تھا اس کے سامنے تورات، انجیل، زبور تینوں کتابیں موجود، وہ ایک لفظ نیچے دیکھتا ہے، ایک عمر کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت میں جو تاریخ نے بتائی ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ کیفیت تھی، یوں 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 یوں، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ اچھا بیٹھا تھا نا، اتنا کھڑا ہوا، پھر اور تھوڑا سا کھڑا ہوا، جیسے جیسے عمر نزدیک آتے جا رہے ہیں وہ کتابوں کو دیکھتا جا رہا ہے، اور پتہ چلا کہ آتے آتے جیسے جیسے عمر نزدیک آ گئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ جتنے پادری ہیں وہ سب کہتے ہیں ہوا کیا، کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو، خاموش خاموش ہو کے بیٹھو، مجھے اور سے دیکھنے دو۔ ایسے کر کے دیکھا، صبح کا وقت دھوپ نکلی تھی تیز، ایسے کر کے دیکھا، یوں کر کے دیکھا، ادھر دیکھا۔ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کلہ بندہ ہے، نیچے وہ چل رہا ہے، اوپر جناب نوکر بیٹھا ہے، یہاں سے تیر مارو، خبردار غلطی بھی مت کرنا، دیکھ کیا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ تورات، انجیل، زبور سامنے رکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا ایک نمائندہ آئے گا جس کے کپڑوں پر 22 پیبند ہوں گے۔ میں گن رہا تھا، 21 میری نظر میں آ چکے ہیں، اب جو اس نے بازو ہٹایا تو پتہ لگا 22واں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لکھے ہوئے 22 سے 21 کہاں سے نظر آ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ آخری نبی کا نمائندہ جب آئے گا اس کیفیت میں آئے گا کہ جوتی ایک ہاتھ میں ہوگی ایک پیر میں ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حاکم حکمران آئے اور جوتی ہاتھ میں پکڑ کے آئے۔ خبردار اس کا مقابلہ مت کرنا، اگر اس کا مقابلہ کرنے کا سوچا خدا کی ساری طاقتیں مٹا کے رکھ دیں گے تم کو۔ اکیلے عمر آئے،
نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا. یہ تھے جن کو تاریخ میں آج دھندلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکیلے آئے، نماز کا وقت ہوا، غلام سے کہا اذان دے. اس نے کہا حضرت جی یہ قریب گرجا ہے. فرمایا نہیں، گرجے کے اندر نماز نہیں پڑھنی، گرجے کے باہر پڑھوں گا. حضرت جی وہ کیوں؟ اس کی کوئی حکمت؟ کہنے کہ بیٹا بات یہ ہے ہم فاتح بن کر آئے ہیں، اور آج اگر میں نے گرجے میں نماز پڑھ لی تو کل کو کہیں مسلمانوں کا یہ طریقہ نہ بن جائے کہ جب فتح کریں تو دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہوں کو ختم کر دیں. میں باہر نماز پڑھوں گا، اندر نماز نہیں پڑھوں گا. عمر کے اس جذبے کو دیکھ کر سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ زمین کا ٹکڑا موجود تھا. پھر سینکڑوں سال کے بعد عمر کا ایک ماننے والا، ایک مزدور کا بیٹا جس کا نام تو صلاح الدین ایوبی، جب وہ آتا ہے اور منبر لے کر آیا، ایک بات سلطان برنس کی اسے پہنچی کہ میں نے تمہاری مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا. کہاں تمہارا محمد ہے؟ بلاؤ اسے. کدھر ہے محمد تمہارا؟ بڑا تم نام لیتے اس کا. صلاح الدین کو یہ بات پہنچی کہ نبی کے بارے میں یہ بکواس کی، منت مانی، منبر بنوایا، تاریخ کا عظیم منبر. کہنے لگا میرے نبی کے ساتھ چیلنج کرنے والے خبیث، میں جب تک یہ منبر اس مسجد کے محراب میں رکھ نہیں دوں گا چین نہیں پڑے گا مجھے. اٹھانا اسے. چلا، اور اس کے بعد جس مقام پر فاروق اعظم نے وہ نماز گرجے کے باہر ادا کی تھی، وہ مسجد آج بھی مسجد صرف عمر نہیں، عمر کے باپ کے نام کے ساتھ موجود ہے. جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان برکت والی جگہوں کے بیچ کے اندر آج تک وہ موجود ہے. لوگوں نے بہت کچھ بدلنا چاہا، نہ بدل سکے. جس تورات و انجیل و زبور کے اندر محمد کے غلاموں کی علامات تھی نا، وہیں پر محمد کے قرآن کی علامات بھی تھی. کوشش کی کہ بدلے قرآن، کوشش کی کہ قرآن کی آیات کو بدل دیں، کرتے رہے کوشش، آج بھی کرتے رہے. دیکھے پروردگار کا چیلنج کہ اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری، جس کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لاؤ تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، لاؤ بِسُورَةٍ، ایک سورت چھوٹی سی لاؤ. کیسی؟ من مثلی ہی، جو قرآن جیسی ہو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ. ساری دنیا کے فصحاء، بلغاء، خطباء، ادباء، مفکرین، قلمکار، دانشور سب اکٹھے کرو، سب کو جمع کر کے بلاؤ کہ ہم نے قرآن جیسی کوئی چیز بنانی ہے. بڑے بڑے آئے، متنبی، اسود انسی، مسیلمہ کذاب کی بیوی کہنے لگی کہ خود کو تم نبی کہتے ہو، جو نبی ہے اس پر تو وحی اتری، تم پہ کیا وحی اتری؟ کہنے لگا وہی اتری میرے پہ. کیا اتری؟ کہنے لگا تم نے نہیں پڑھا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اچھا تم پہ کیا اترا؟ کہنے لگا بیگم صاحب مجھ پہ بھی وہی اتری ہے. کیا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ خرطوم طویل وذنب قصیر. اور لوگوں تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کس کو کہتے ہیں؟ سونڈ لمبی ہوتی ہے، پونچھل چھوٹی ہوتی ہے. اس نے کہا جیب میں رکھ اس کو. تجھے قرآن پاک کی وحی کی برکت اور اس میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. عائشہ صدیقہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک بوڑھی عورت، دیہاتی سادی عورت میرے پاس آئی. میں نے کہا اماں قرآن جانتی ہو؟ ہاں بیٹا کچھ سنا ہے. اچھا اب بتاؤ کیا قرآن ہے؟ عائشہ کہتی ہے میں نے امتحان لیا اس کا. بوڑھی عورت، سادی دیہاتی عورت، دیکھا بھاگا کچھ بھی نہیں، بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. سامنے بیٹھی کہنے کی میں نے قرآن کی آیت پڑھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. قرآن کی آیت ہے اے لوگوں نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اس سے مراد ہے نماز عصر. بی بی کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس عورت کے سامنے پڑھی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر. کہنے کی رکو بیٹا، رکو ٹھہرو، پھر پڑھو. کہنے کی میں نے پھر پڑھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر. پھر روک دیا مجھے، پھر پڑھو. میں نے دوبارہ پڑھی تیسری مرتبہ یہ آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر. کہنے لگی بی بی بات یہ ہے تم پڑھ رہی ہو اور میں مستقل تمہارے منہ کی طرف دیکھتی ہوں. تم جب یہ جملہ پڑھتی ہو حافظوا علی الصلوات، یہاں تک تمہارے منہ سے ایک نور نکلتا ہے
اور جب لفظ اثر پڑتی ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے. نہ میں حافظ ہوں نہ میں قاری ہوں، مگر مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ لفظ اثر قرآن کا حصہ نہیں ہے. اب بتاؤ کہ لفظ کیا ہے؟ ابھی بھی عائشہ نے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہنے لگی ہاں یہ ہے. اب جب تم نے پڑھا تو شروع سے آخر تک ایک روشنی تھی جو بی تیرے منہ سے نکل کر جا رہی تھی. اللہ کریم کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میرے قرآن پہ اگر شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس جیسی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے بڑے بڑے لکھنے والے قلم کار عقل مند ہے سب کو جمع کرو. ان کنتم صادقین، اگر دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لم کا معنی نہ کر سکے تھے، پاسٹ کی نفی، لن تفعلوا فیوچر کی نفی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ یہ کام تم کر سکے تھے نہ کبھی کر سکو گے. قیامت کی صبح تک یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لہذا قرآن کی مخالفت کرنے والوں ڈرو اس آگ سے کہ جس آگ میں جلانے کے لیے ایندھن کے طور پہ پتھر اور انسانوں کو ڈالا جاتا ہے. اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی صداقت و حقانیت کی عمل رکھتے ہوئے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. یا اللہ کریم ہم سب کے ساتھ رحم کرم عافیت کا مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ جتنے بندے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو خلاصی اور تنگدستوں کو فراخی عطا فرما. یا اللہ کریم یا پاک پروردگار عالم جتنی پریشانیاں کاروباری خاندانی گھریلو طور پر جتنی ہیں ان سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی وبائی برائی امراض سے ہماری حفاظت فرما لے. اس وقت میں جو وبائی طور پہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو بیماریاں بخار وغیرہ ہیں، یا اللہ ان سب چھوٹے بڑے مرد عورتوں کی حفاظت فرما لے. اور بڑی خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائے کہ ان دنوں کے اندر شادیوں کا پورا سیزن ہوتا ہے. یا اللہ جن گھروں میں خاندانوں میں بچے بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان سب کو اپنے گھروں کی آبادی عطا فرما. یا اللہ گھروں کی ناچاقی سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ گھریلو جھگڑوں سے سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو یا اللہ، اے اللہ تو لطیف ہے، تو ودود ہے، اے اللہ لطیف و ودود اللہ ہمیں اپنے گھروں کا امن سکون چین عطا فرما. یا اللہ جتنی شادیاں ان دنوں میں ہو رہی ہیں ان سب دلہا دلہن کو میاں بیوی کو اپنے گھروں میں عزت آبرو امن چین سکون عطا فرما. اور خدا نہ خواستہ کہیں پر ناچاقی ہو نفرت ہو، میرے اللہ اسے محبت سے تبدیل فرما، اسے پیار سے تبدیل فرما. یا اللہ کریم اس وقت میں اس مسجد سمیت پورے ملک کے اندر جہاں کہیں بھی دینی جماعتیں تبلیغی جماعت دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بیرون ملک کے ساتھی اندرون ملک کے ساتھی آئے ہیں، چل رہے ہیں، دین کی فکر دین کی تڑپ لے کر گشت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو آرام کو چھوڑ کے در در گھر گھر نگر نگر تیرے دین کی فکر لے کر دین کی آواز لگا رہے ہیں. یا اللہ ان سب کی فکر کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین کامل عطا فرما. یا اللہ کریم مکاتب کی مراکز کی غیب سے حفاظت فرما. یا اللہ غیب سے حفاظت فرما. مدارس دینیہ کے یہ اختتامی دن ہے، یا اللہ کریم طلباء کی اساتذہ کی پڑھنے پڑھانے والوں کی عقل کی دماغ و ذہن کی غیب سے حفاظت فرما. یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں تیرے گھر میں ہیں، اللہ کریم یہ آئے نہیں تو نے بلایا ہے. اللہ کریم گھر تیرا ہے، میزبان تو ہے، ہم سب تیرے مہمان ہیں. اے اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی فرما. اللہ جی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہر وہ خیر ہر وہ برکت جو پاک نبی نے تجھ سے مانگی ہم سب کو عطا کرنا. ہر وہ شر اور فتنہ جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گا. جب بھی نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زباں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین.